اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالییں، آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیو، پہلی تو معذرت یہ ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، میں چھاؤں میں بیٹھا ہوں، تو یہ بڑی بے احترامی والی بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، آپ کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، گرمی دھوپ سخت ہے، اور ویسے بھی آپ لوگ گرمی تھوڑی برداشت کرتے ہو، ہم لوگ گرمی زیادہ برداشت کر لیتے ہیں، پنجاب کے سردی کم کر سکتے ہیں، آپ لوگ سردی زیادہ برداشت کرتے ہو، گرمی تھوڑی برداشت ہوتی، تو اس لیے وہ مجھے بڑی ذہنی طور پر نا تکلیف ہو رہی ہے، اس کا علاج بھی اب اس وقت نہیں ہو سکتا، تو کچھ عورتوں کا بھی مجمع ہے، بچیاں طالبات بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو بس میں ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے چند صفات کا مطالبہ کیا ہے اور کامیابی کا ایک ہی معیار قائم کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ایک آیت ہے، 10 چیزیں ہیں، اللہ نے مردوں سے بھی کہا ہے، عورتوں سے بھی کہا ہے، یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کرو، تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ پہلی چیز اسلام ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورت۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اس کے ظاہر کی چیز ہے، ایک باطن کی چیز ہے۔ آپ کو پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وتؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج اگر تیرے پاس اسباب ہوں۔ 5 کرنے کی باتیں، کلمے کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 کام کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے اندر میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ساتھ مل جائے تو وہ پورا مسلمان، نہیں تو آدھا۔ تو دوسری حدیث میں ہے، آپ سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا، مہمان نوازی کرنا۔ اب جس کی زبان میں سختی ہے، گالی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اور زبان میں تیزی ہے، تھوڑی سی بات سے ایک دم غصے ہو کر زبان کو تیز کر دیتا ہے، تو اس کو اندر والی چیز حاصل کوئی نہیں ہے۔ اور جو بخیل ہے، مہمان کو چائے نہیں پوچھتا، تو اس کو اندر والی چیز حاصل کوئی نہیں ہے۔ دوسری صفت ہے المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔
ईमान क्या है? तो आपने कहा अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बाअस बअदल मौत। ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्तों पर लाए, किताबों पर लाए, रसूलों पर लाए, मौत के बाद की जिंदगी पर ईमान लाए। ये एक जाहिर का इकरार है कि मैं मानता हूँ कि अल्लाह भी है, आखिरत भी है, किताबें भी हक हैं, फरिश्ते भी हक हैं, रसूल भी हक हैं, मौत के बाद की जिंदगी भी हक है। एक इसके अंदर की चीज है। आपको पूछा गया मल ईमान, सवाल एक है, जवाब दो हैं। पहले पूछने वाले जिब्रील हैं इंसानी शक्ल में, यहाँ पूछने वाले एक इंसान है। मल ईमान, तो आपने फरमाया अस्सब्र व समाहा। ईमान क्या है? सब्र करना, सब्र करना, माफ करना, सब्र करना, माफ करना। सारे इलाके में लड़ाइयां हैं, भाई भाई से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, एक साथ के नमाजी आपस में सलाम नहीं करते, कि माफ करने की ताकत खत्म हो गई है। तो अंदर का जो ईमान है वो ताकतवर नहीं रहा। अस्सब्र व समाहा, ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना। समाहा का एक और मतलब भी है, सब्र करना, सखावत करना। और समाहा का एक और मतलब भी है, सब्र करना, नरम तबीयत का होना, समेहन, नरम तबीयत का होना। तो इस्लाम, ईमान, ये इब्तिदाई दर्जे, आला दर्जे का इस्लाम क्या है? सवाल हुआ हमारे नबी से, अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे बेहतरीन मुसलमान नैनी का कौन है? सबसे बेहतरीन मुसलमान औरत कौन है? सबसे बेहतरीन, एक मेरे सामने बैठा है, कौन बोला बैठने के आवाज है, सुनने के आवाज, पीछे लोगों के सामने, लोगों के सामने बैठ जाते हो आप लोग अल्लाह के बंदे, तो बैठने का सारे मौलवी हो गए तुम लोग बिल्कुल। तो आपसे पूछा गया अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे बेहतरीन मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत कौन है? तो आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो अपनी जबान से, अपने हाथ से किसी को भी तकलीफ न पहुंचाए, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान मर्द है, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान औरत है। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारी पड़ोस में एक औरत है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, सुबह रोजा रखती है, जबान बड़ी सख्त है। आपने फरमाया ला खैर फीहा हिया फिन्नार, उसमें कोई खैर नहीं, जहन्नुम में जाएगी। दूसरी औरत के बारे में एक शख्स ने कहा कि खातून है, फर्ज पूरे करती हैं, नस्ल का कोई एहतमाम नहीं, अखलाक बड़े अच्छे हैं, आपने कहा जन्नत में जाएगी। ईमान सबसे अफजल क्या है? अय्युल ईमान अफजल, या रसूल अल्लाह बेहतरीन मोमिन कौन है, बेहतरीन मोमिना कौन है, कौन सा मर्द बेहतरीन ईमान वाला, कौन सी औरत बेहतरीन ईमान वाली? तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक वाला बेहतरीन ईमान वाला है, अच्छे अखलाक वाली बेहतरीन ईमान वाली है। अच्छे अखलाक किसे कहते हैं? अबू हुरैरा ने पूछा या रसूल अल्लाह, तो मा हुस्नुल अखलाक, तो वो अच्छे अखलाक क्या चीज है? तो आपने फरमाया तस्लु मन क़तअक व तुअति मन हरमक व तअफु अम्मन ज़लमक, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो सलाम नहीं करता उसको सलाम करो। एक तो तुम सलाम भी नहीं करते, बखैर ही कहते रहते हो, एक वो तमाशा है, एक बखैर है। बस मैं सुबह सैर पे निकला, जितने लोग निकले किसी ने सलाम नहीं किया, सब बखैर बखैर बखैर। कैसी जहालत की बात है भाई, सलाम के रिवाज पे अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ये सलाम सिर्फ मेरी उम्मत को मिला है, किसी उम्मत को ये सलाम नहीं मिला। और यहूद को इससे हसद है,
جو بہت سی باتیں یہود حسد کرتے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم. یہ ایک دعا بھی ہے، سنو ایک اور مطلب بھی بتا رہا ہوں، یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ عہد و پیمان بھی ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی رہے گی، میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی. السلام علیکم، یہی مطلب نماز میں ہوتا ہے. السلام علیکم، آپ سب میری طرف سے محفوظ ہیں، آپ کو کوئی تکلیف میں نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم، آپ سب میری طرف سے محفوظ ہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اس تصور کے ساتھ جب سلام کیا جاتا ہے تو وہ وعدہ اللہ کے نبی کا پورا ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم سب میں محبت پیدا ہو جائے اور ساری سواری کی عدالتوں میں کوئی آدمی نظر نہ آئے کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام پھیلاؤ. کہ اس سلام میں دو مطلب ہیں، ایک اس کے لیے دعا ہے، ایک اس کے لیے عہد ہے کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے. تو سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ تسل من قطع، جو منہ موڑے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو. وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق عطا کرو. وتعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے تم معاف کرو. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں ہیں. قنوت اللہ کے لیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ اکبر کہہ کے ایسے کھڑے ہو جانا جیسے یہ بانس کھڑا ہوا ہے، حرکت ہی کوئی نہیں ہے. تو سرحد میں نماز کا رواج ہے، عورتیں مردوں سے بھی زیادہ نماز پڑھتی ہیں، لیکن میں نے مردوں کی نماز کو دیکھی ہے، یہ نماز کو قتل کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، قتل کرتے ہیں. کلاشن کوش کا پورا درخت مارتے ہیں، نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ نماز خود آنسو بہاتی ہے. اگرچہ نہ پڑھنے والوں سے ایسا پڑھنے والا پھر بھی اچھا ہے، لیکن اس کی نماز وہ نہیں جو اس کو اللہ سے ملا دے. اللہ تعالیٰ نے سب سے قرب کی حالت جو بندے اور رب کی بنائی ہے، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوتا. تو اس وقت ایسے چلے جانا اوپر اللہ کو بہت ہی ناپسند. لیس کل مسل اتقبل صلاتہ، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی بڑے زمانے کے، میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا. انما اتقبل الصلاۃ، میں نماز اس کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، میرے خوف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. القانتین والقانتات، نماز بھی ہو اور نماز میں اللہ کی محبت بھی نظر آئے اور نماز بار بار مصلی کی طرف کھینچ رہی ہو. رابعہ بصری رات کو تیار ہو کے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ ایسا کوئی نہیں ہے پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے، اور وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر ساری رات مصلی پہ گزار دیتے اور فجر تک اس کے سجدے میں ختم ہوتے تھے. چوتھی چیز کیا ہے؟ الصادقین والصادقات، سچائی. سچائی اور صدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کنجوس شوم بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. سچائی زیور ہے انسانیت کا. سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت. الصادقین والصادقات، الصابرین والصابرات،
صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. پھر تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جنت میں چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ. تو فرشتے ان کو روکیں گے، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں. آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم صبر والے ہیں. تو تم کیا صبر کرتے تھے؟ تصبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور اس میں جو اپنے آپ کو پکڑ کے رکھتے تھے. صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور اس پر جمتے تھے. صبرناها علی البلاء، ہم مصیبت سے صبر کرتے تھے. فرشتے کہیں گے جاؤ، نعم اجر العاملین، یہی بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. صبر ہر ایمانی صفت کا لازمی جز ہے، ہر ایمانی صفت کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل ہی نہیں ہوتی. ایمان کے ساتھ بھی صبر ہے، تقوی کے ساتھ بھی صبر ہے، نماز کے ساتھ بھی صبر ہے، احسان کے ساتھ بھی صبر ہے، قناعت کے ساتھ بھی صبر ہے، توکل کے ساتھ بھی صبر ہے، خشیت کے ساتھ بھی صبر ہے، انابت کے ساتھ بھی صبر ہے اور شکر کے ساتھ بھی صبر ہے. صبر ایمانی، ہر ایمانی قرآن میں غور کرو تو ہر جگہ صبر ساتھ چلتا ہے. یہ ایسی عالیشان صفت ہے. والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جن کا دل ڈرتا ہو، ہر وقت اللہ پاک کے خوف سے، ہیبت سے جن کا دل لرز رہا ہو اور ہر وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال جن کو پریشان کرتا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خاشعین اور خاشعات. الخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت سے دل بھر گئے اور اس سے وہ ڈر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مرد اور عورت ہیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، شوم سے نفرت ہے. شوم سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں اور سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو جنت الفردوس میں سے فرمایا دو لوگ، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم کوئی بخیل آدمی تیرے اندر داخل نہیں ہوگا. لا یجادرنی فیک بخیل. سامری وہ شخص ہے جس نے گائے کے بچے کو بنا کر لوگوں کو اس کے سجدوں پہ لگا دیا. اتنے بڑے کفر کی بنیاد رکھی. جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے، اللہ نے کہا قتل کر، فاقتلوا انفسکم. 70,000 آدمی قتل ہو گئے. سامری جو اصل تھا اس کے قتل کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے کہا اس کو قتل مت کرو، سے چھوڑ دو، یہ اپنی موت مرے گا. لا نفاس، کیوں کہ یہ سخی ہے، میں سخاوت کی وجہ سے قتل معاف کرتا ہوں اس کا. وہ کافر ہو کر بھی اپنی سخاوت کی وجہ سے قتل سے بچ گیا. اگلی دوزخ سے نہیں بچ سکتا، لیکن سخاوت ایسی چیز ہے کہ وہ کافر کو بھی نفع دے جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو سخی مرد سخی عورت بہت پسند ہے. اور شیطان نے ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے بڑے شخص سے ان کو ملا تو انہوں نے ان سے پوچھا تجھے ہمارے اندر کون سی باتیں اچھی لگتی؟ وہ کہنے لگا 3 باتیں مجھے لوگوں میں بڑی اچھی لگتی. 3 میں کوئی ایک بھی ہو تو میرا بڑا پیارا دوست ہے. اگر تینوں ہو جائیں تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں. سمجھے کیا؟ کہ ایک غصے والا ہو، تو غصے والی عورت، غصے والا مرد بڑا اچھا لگتا ہے. ایک نشہ کرتا ہو، نشے والا بڑا اچھا لگتا ہے. تیسرا بخیل بھی ہو تو پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے، میں اس کا مرید ہوں. وہ بڑا شیطان بن جاتا ہے، میں چھوٹا شیطان بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بخل انتہائی ناپسند ہے. المتصدقین والمتصدقات، اس لیے قرآن میں کہیں آتا ہے آتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کہیں آتا ہے وانفقوا مما رزقناہم وانفقوا مما وينفقوا ومما رزقناهم ينفقون وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. کہیں انفقوا ينفقون، کہیں آتوا الزکاۃ. ایک جگہ تو اللہ فرض زکات کا حکم دیتا ہے کہ مالدار مرد عورت کو حکم ہے زکات دو، نہیں دے گا مجرم ہے. دوسری جگہ اللہ انفقوا کہتا ہے، اس میں غریبوں کو بھی اللہ ترغیب دیتا ہے تو بھی خرچ کر، نہیں ہے نا تو بھی خرچ کر، جتنا ہے اتنا ہی کر دے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صدقہ درہم
मियात अल्फ दिरहम, क़यामत के दिन 1 रुपया खर्च करने का सवाल 1 लाख रुपया खर्च करने से ज्यादा होगा। तो वो कैसे ज्यादा होगा? तो आपने इरशाद फरमाया, एक आदमी के पास 2 रुपए, उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम का खर्च कर दिया। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, उसने 1 लाख रुपया अल्लाह के नाम का खर्च किया। इसने आधा माल खर्च किया, उसने थोड़ा सा खर्च किया। जब वजन होगा तो रुपए का वजन बढ़ जाएगा, 1 रुपए का वजन बढ़ जाएगा 1 लाख से। तो अनफकू, गरीब को भी कहा है तू भी खर्च कर, मर्द भी औरतें भी सखी बनो, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजे रखने वाले मर्द, रोजे रखने वाली औरतें। ये तो बड़ा आसान काम है, साल में 1 महीना रखना होता है और सरहद में तो सारा ही माशाल्लाह लोग रोजे रखते हैं। पंजाब में तो नहीं रखता, लेकिन अगर कोई महीने में 3 रोजे साथ रख ले, हर महीने 3 रोजे रख लिया करे, तो वो अल्लाह के दरबार में सारी जिंदगी का रोजेदार बन जाता है। हर महीने 3 रोजे, हर महीने 3 रोजे, तो सारी जिंदगी के रोजेदार का अल्लाह ताला उसको एजाज अता फरमा देता है। और वो क़यामत के दिन सारी जिंदगी के रोजे रखने वालों में उसका शुमार होगा। रमजान के रोजे रखे हमारे नबी 13, 14, 15 ये 3 रोजे रखा करते थे। पीर को रखते थे, जुमरात को रखते थे। ये कभी ये कर लेते थे, कभी वो कर लेते थे, कभी ये 3 रख लेते थे, कभी ये 3 छोड़ देते थे। पीर और जुमरात, पीर और जुमरात, पीर और जुमरात 8 रोजे बन जाते थे। कभी ये 8 रोजे बन गए, कभी 3 रखे, कभी इससे भी ज्यादा, कभी 1 दिन, कभी पूरा महीना नहीं रखा। तो ये अपनी उम्मत के लिए सहूलत पैदा फरमाई। तो हर महीने 3 रोजे रखने वाला सारी जिंदगी का रोजेदार बन जाता है। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, ज़िना से बचने वाले मर्द और औरतें, पाक दामन मर्द, पाक दामन औरतें, अपनी इज्जत, नामूस और गैरत की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। और वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह को याद करने वाली औरतें। जिक्र से मुराद दिल की याद होती है। असल जिक्र दिल की याद को कहते हैं कि दिल अल्लाह को याद कर रहा हो। इस तरह जिस मर्द औरत का दिल बन जाता है तो दिल अल्लाह की याद में गुम हो जाता है। तो इनके लिए अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह की याद से दिलों को चैन मिलता है। वहां तक पहुंचने का जरिया है तस्बीहात, और कभी सिर्री जिक्र, कभी जहरी जिक्र, कभी मसनून जिक्र, कभी सुबह की दुआएं, कभी शाम की दुआएं, कुरान की तिलावत, ये सारे वहां तक पहुंचने के जराए हैं। कुरान तो बज़ात खुद मतलूब है, उसकी तिलावत बज़ात खुद मतलूब है। बाकी अज़कार भी लिसानी तौर पर भी मतलूब है, क़ल्बी तौर पर भी मतलूब है। असल पहुंचना है दिल अल्लाह की याद में लग जाए। ये 10 बातें भाइयों, जो ये 10 काम कर लेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, मैंने उनके लिए एक खास किस्म की मग़फ़िरत को तैयार किया। बख्शिश तो आम मुसलमानों के लिए भी है, लेकिन इनके लिए खास किस्म की बख्शिश है। व अजरन अज़ीमा, और इनके लिए खास किस्म का मैंने अजर का वादा किया हुआ है। जब ये मेरे पास आएंगे, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्अ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जिस दिन ये मेरे पास आएंगे, इनके आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। ये नूर ही नूर में उठेंगे और नूर ही में चलेंगे, और फरिश्ते इनको आगे बढ़ के सलाम करेंगे और बशारत देंगे, खुशखबरी सुनाएंगे कि आपको जन्नत की बशारत हो। और यही असल कामयाबी है। और अल्लाह ताला वहाँ इनको हमेशा की जन्नत में इकट्ठा कर देगा। जन्नात अदन यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, माँ बाप भी चले जाओ, भी बच्चे भी चले जाओ, और हमेशा की जिंदगी के मजे उठाओ। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते आकर इनको सलाम करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, हम आपकी खिदमत में सलाम पेश करने आए हैं कि आपने दुनिया में सब्र किया था, आज अल्लाह ताला ने आपको उसका बेहतर ठिकाना अता फरमा दिया। इन सिफात के साथ जब कोई घर चलता है तो वो दुनिया ही में जन्नत का नमूना बन जाता है। जब ये सिफात नहीं होती तो फिर घरों में आग लग जाती है, औरतों के हुकूक बर्बाद होते हैं, मर्दों के हुकूक बर्बाद होते हैं, माँ बाप के हुकूक बर्बाद होते हैं, सारी जिंदगी तबाही का शिकार हो जाती है। हमारे घरों में दीनी मुआशरत नहीं, सरहद में पठानों वाली मुआशरत है, पंजाब में पंजाबियों वाली मुआशरत है, सिंध में सिंधियों वाली मुआशरत है,
بلوچستان میں بلوچوں والی معاشرت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک زندگی سکھائی تھی وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے. اپنے اپنے رواج ہیں, اپنے اپنے طریقے ہیں, ان کو بھی سیکھو بھائیو. زندگی کیسے گزارنی ہے, گھر کیسے چلانے, ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا ہے کندھے پہ بیٹھا کے, میں نے اس کا حق ادا کر دیا. تو میں نے کہا ابھی تو نے ماں کی تھکن میں وہ جو سانس لیتی تھی تھک تھک کے تجھے اٹھاتے ہوئے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ماں اٹھاتی نا بچے کو تھک جاتی, سانس لیتی, تو کتنے لاکھوں کروڑوں سانس لیتی ہے. تو حضرت ابن عمر نے کہا ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وأنا خیر لأہلی, اور میں سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. آپ جب گھر میں آتے تھے تو اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے, یغسلن لہ, اپنے جوتے خود ٹھیک کر لیتے تھے, یغسل ثوبہ, اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے. حیرت کی بات, 9 بیویاں اور اپنے کپڑے آپ خود دھوتے تھے. بیوی سے نہیں کہتے تھے میرے کپڑے دھو. ہماری بیوی ہمارے کپڑے میں دھویا تو پٹائی ہوگی اس بیچاری, ماریں گے اس. اور اللہ کا نبی 9 بیویاں ہیں, اپنے کپڑے خود دھوتا ہے, آپ کو گھر کی زندگی سمجھاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا نام ہے, یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں نے کل پرسوں وہ بیان کیا وہاں ان کے گھر, تو وہ یہ الشمس والقمر کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تو ایسے اچانک ایک مضمون میرے ذہن میں چل گیا, میں نے کبھی سوچا نہ پڑھا نہ دیکھا کہ اس میں تو اللہ نے بڑی خوبصورت گھر کی زندگی کی سمجھائی ہے کہ ماں اور باپ ان کو مثال دی ہے سورج اور چاند سے, اور اولاد کو مثال دی ہے ستاروں سے. اس ساری کائنات کا حسن 3 چیزوں سے ہے, چاند سے, تاروں سے, سورج سے. اگر یہ نہ ہو تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے, ساری کائنات برباد ہو جائے. تو انسانیت کو اگر گھر چلانا ہے تو چاند تاروں کی ترتیب میں غور کرے کہ چاند سورج میں دخل نہیں دیتا, سورج چاند میں دخل نہیں دیتا, تارے ان دونوں میں دخل نہیں دیتے, ہر ایک اپنے اپنے مدار پہ چلتے ہیں. تو ایک جہان روشن ہو جاتا ہے, رات آتی ہے تو کائنات روشن, تاروں بھرا آسمان روشن, دن آتا ہے تو زندگی کا سامان لے کر آتا ہے. تو مورخہ 11 مارچ 2006 کو مولانا طارق جمیل صاحب کو اگر گھر چلانا ہے تو چاند تاروں کی ترتیب میں غور کرے کہ چاند سورج میں دخل نہیں دیتا, سورج چاند میں دخل نہیں دیتا, تارے ان دونوں میں دخل نہیں دیتے, ہر ایک اپنے اپنے مدار کو چلتے ہیں. تو ایک جہان روشن ہو جاتا ہے, رات آتی ہے تو کائنات روشن, تاروں بھرا آسمان روشن, دن آتا ہے تو زندگی کا سامان لے کر آتا ہے. تو سورج سے تشبیہ دی ہے باپ کو, چاند سے تشبیہ دی ہے ماں کو, یا اس کے برعکس بعضوں نے کہا سورج سے تشبیہ دی ہے ماں کو, باپ سے تشبیہ دی ہے باپ کو. ایک ہی بات ہے, ایک چاند ہے ایک سورج ہے, نہ اس کے بغیر گزارا ہے نہ اس کے بغیر گزارا ہے. لیکن آپ نے دیکھا یہ دونوں ٹکراتے نہیں, جب ٹکرا جائیں تو ساری کائنات برباد ہو جائے. یہ کیوں نہیں ٹکراتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون, ان کا اپنا اپنا ایک راستہ ہے, یہ اس پہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ نے عورت کے کچھ حقوق بنائے ہیں وہ اس پر چلے, کچھ خامد کے حقوق بنائے ہیں وہ اس پر چلے, کچھ ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اس پر چلیں, تو کسی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ جب خامد اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے, جب ماں باپ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں, جب بیوی اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے, جب اولاد اپنے حق سے تجاوز کرتی ہے, پھر ان میں لڑائی ہوتی ہے, تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے. اگر یہ اپنے اپنے مدار پر چلیں تو ان میں کوئی لڑائی نہ ہو اور ان میں کوئی ہلاکت نہ ہو, ان میں کوئی تباہی نہ ہو. سورج کا اپنا ایک مقام ہے, باپ جیسے باپ کا ایک
बाप का एक छाया है, जब तक वो सर पे होता है तो उस घर में सलामती रहती है, खैर बरकत रहती है। और माँ जो है ना, माँ बच्चों को लेकर चलने वाली माँ है, तो तारे चांद के साथ ही नजर आते हैं। सूरज है, तारे नजर आ रहे हैं, गायब खत्म, कोई नहीं नजर आ रहे, मौजूद है, नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब चांद निकलेगा तो तारे भी साथ होंगे। तो माँ ही होती है जो बच्चों को लेके चलती है, माँ ही होती है जो बच्चों का जहन बनाती है, उनकी तरबियत करती है, उनकी जहन साजी करती है। और बच्चे आमतौर पर माँ के साथ ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, बाप के साथ ज्यादा जुड़े नहीं होते, क्योंकि बाप को घर में रहना कम होता है, या दुनिया के काम है, या दीन के काम है, या कोई और मसाइल है, उसमें उलझा हुआ वो जब घर में आता है तो बाहर से थक के आता है, उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता। लेकिन माँ हर वक्त बच्चों के साथ होती है। तो चांद का हुस्न तारों के साथ है, तारों का हुस्न चांद के साथ है। जिस औरत के औलाद नहीं होती वो कितना रोती है, दुआएं करवाती, दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे दे। हालांकि सारी जिंदगी की थकन थकावट, सारी जिंदगी का बोझ उठाना है, लेकिन चांद हो तारे ना हो, आसमान का हुस्न ही खत्म हो जाए। जिस घर में बच्चे ना हो उस घर में हुस्न ही कोई नहीं होता। चांद लेके चलता है तारों को, माँ लेके चलती है बच्चों को, तो इन सब पर रोशनी पड़ती है सूरज के तफैल, कि सूरज चांद से रोशनी लेता है और तारे सूरज से रोशनी लेते हैं और चांद भी सूरज से रोशनी लेता है। तो इस तरह ये कायनाती निजाम चलता है। तो यही इससे बड़े उसूल मैं कल से इस मजमून को सोच ही रहा हूँ। अब तो ना मुझसे बोला जा रहा है, मजमे को देख तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। बहरहाल मैंने इशारा कर दिया कि ये एक जिंदगी है चांद तारों की तरह खूबसूरत, अगर अपने अपने मदार पर हर कोई चले। तो मैं जो हर जगह कहता हूँ तुम तो बीवी के साथ रोटी नहीं खाते हो कि शर्म आती? मैं कहता हूँ नस्वार खाते हुए शर्म नहीं आती है। कल मैं गुजरा टोपी के बाजार से तो ठा ठा की आवाज आ रही, ये क्या हो रहा है? तो देखा दो हथौड़े ठक 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 ऐसे कर रहे, ये क्या हो रहा है? ये नहीं बताया, नस्वार बना रहे हैं। तो नस्वार खाते हैं नहीं शर्म आती, बीवी के साथ रोटी खाते हैं शर्म आती। अल्लाह का नबी हजरत आयशा को नवाला बनाकर मुंह में डालकर खिलाते थे बिठा के अपनी बीवी। अल्लाह का पाक माश। हजरत आयशा पानी पीती तो हमारे नबी प्याला उठाते, जहाँ होंठ हजरत आयशा के लगे होते थे वहाँ होंठ रख के पानी पिया करते थे, इजहार मोहब्बत के लिए। और वो जैसे आपके यहाँ भी दस्तूरन बड़े गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियां बनाते हैं, छोटी छोटी बोटियां तो अब शुरू है, पहले शुरू में आज से 20-25 साल पहले जब कभी आते थे यहाँ जमात में तो उसमें इतनी बोटी होती थी, वो गलती कोई नहीं थी, उसको हिलाओ तो हिलती नहीं थी। तो अरब में भी यही दस्तूर था, बड़े गोश्त की बड़ी बड़ी बोटी बनाते थे। तो फिर वो सारा तो एक आदमी थोड़ा सा खाया, फिर रख दिया, और एक आयशा गोश्त का टुकड़ा उठा के खाती, जब रखती तो हमारे नबी उठाकर जहाँ से हजरत आयशा ने खाया होता था वहीं से खाया करते थे। ये घर की जिंदगी है भाई, मर्द और सारे इकट्ठे हैं, ये जिंदगी सूखे भाई। सिर्फ तबलीग में चिल्ला लगाने से नहीं आती, साल लगाने से नहीं आती, देख लिया है, ये मजीद ईमान बनाना पड़ता है। अच्छे अखलाक से ये जिंदगी आती, अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक से ये जिंदगी नसीब होती है। और हुस्न अखलाक इस्लाम का सबसे मुश्किल सबक, इससे औखा सबक कोई है ही कोई। तो जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा बिस्यार सफर बाहर ता पुख्ता शवद खामे, उससे अल्लाह ताला ये दौलत नसीब फरमाएगा। तो भाई अल्लाह की राह में भी निकलो और दीन भी सीखो, अखलाक भी सीखो, मुआशरत भी सीखो। सारी चीजें सीखने से आती हैं, दिन सीखने से नहीं आती। इसके लिए भाई अब इरादे भी कर दो, फिर दुआ हो जाएगी। दास उसका और कंदवर के सटवता उसका पदे पता करला से कीजिए। मरहबा इस्लामी के सट मरकज, बारात से तब्दीली मरकज, नशेरा कैंट। الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ساری کائنات بنانے والے کے ارادے اور منشا سے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے 2 دفعہ حکم نہیں دینا پڑتا بن جا بن جا. کسی چیز کو حکم دینے کے لیے 2 دفعہ حکم نہیں دینا پڑتا، ایک ہی دفعہ اس کا کہنا کافی ہوتا ہے. ان الامر بین الکاف والنون، کن کے درمیان ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. ہمیں تو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے میوے کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پانی پینے کے لیے کچھ کرنا ہے، پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہے، زراعت اور تجارت کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ایسا ہے ہو جاتا، کسی کو دینے کے لیے اس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، سارے غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے. وللہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانے. وإن من شيء الا عندنا خزائنه، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں. دنیا میں جو چیز بنائی ہے ذرہ ہے، آخرت میں جو چیز بنائی ہے وہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. جو کچھ اس جہان میں ہمیں بنا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی خوشی اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا غم اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا رونا دھونا اللہ کے عذاب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی ٹھنڈی ہوا اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی گرم ہوا اللہ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی آگ اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا سونا اور چاندی اللہ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں. یہاں کی شکلیں جتنے انسانوں کی، جنات کی، جانوروں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا حسن اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی بدصورتی اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں ہر چیز بہت تھوڑی ہے، اس کے غیب کے خزانوں میں ہر چیز لامحدود ہے. اس کی اپنی ذات کی کوئی حد نہیں. وہ اولیت سے پاک، آخریت سے پاک، یعنی وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. الاول لیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. والآخر لیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، یا اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تو سب کے اندر اتر کے دیکھنے والا، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں. الاول بلا بدایہ، یا اللہ تو ایسا اول ہے جس کی کوئی پہل کوئی نہیں، ابتدا کوئی نہیں. والآخر بلا نہایہ، وہ ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. نہ اس کا اول ہے، نہ آخر ہے، نہ اس کے اوپر ہے، نہ اس کو کوئی گھیر سکتا ہے. لا یصفہ وصف واصف، سارا جہان اس کی تعریف کرے کر نہیں سکتا. لا یحیط بہ علم عارف، ساری دنیا کے عارفین، ساری دنیا کے کامل اولیاء کرام، ساری ذاتیں اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کو پوری طرح گھیرے نہیں لے سکتی. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ تیرے رب کا احاطہ، تیرے رب کو گھیر نہیں سکتی. اس کی ذات کہاں ہے، کہاں سے شروع ہے،
کہاں کی انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھاؤ گے اللہ ہی نظر آئے گا. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرق والمغرب، رب مشرق کا رب اللہ، مغرب کا رب اللہ. لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی کو دوست بناؤ، اسی کو ساتھی بناؤ. کفا باللہ وکیلا، اس سے کافی کوئی وکیل نہیں. کفا باللہ نصیرا، اس سے زیادہ بڑا کوئی مددگار کوئی نہیں. کفا باللہ رقیبا، اس سے بڑا کوئی نگہبان کوئی نہیں. اس سے بڑا کوئی ساتھی نہیں، اس سے بڑا کوئی کافی نہیں، اس سے بڑا کوئی وکیل نہیں، اس سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہ ناصر ہے، باقی سب منصور ہیں. منصور کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے. وہ ناصر، ساری دنیا منصور. وہ حافظ، ساری دنیا محفوظ. وہ اپنی ذات میں ناصر ہے، منصور نہیں. حافظ ہے، محفوظ نہیں. خالق ہے، مخلوق نہیں. قادر ہے، مقدور نہیں. جابر ہے، مجبور نہیں. قاہر ہے، مقہور نہیں. رب، مربوب نہیں. رب پالنے والا، مربوب جس کو پالا جائے. اللہ کے سوا سب پلتے ہیں، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. عرش کے نیچے سب پلنے والے ہیں، عرش کے اوپر والا پالنے والا ہے. عرش کے نیچے عرش تک مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق. ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر اپنے تخت کو بچھایا. یغشی اللیل النہار، یہ رات کو بنایا. اس کے آگے دن کو رکھا، دن کے پیچھے رات کو رکھا. یکسبہ حثیثا، یہ آگے پیچھے تیز تیز چلتے ہیں. آگے آگے دن چلتا ہے، پیچھے پیچھے رات چلتی ہے. الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، وہ اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. قل ان الامر کلہ هل لنا من الامر من شیء، منافقین کرنے لگے کوئی ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو زمین آسمان میں صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چل سکتی. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ، تیرا اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے خوبصورت بنا دے، جسے چاہے بدصورت بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلتوں میں اور عذابوں میں ڈال دے. القى بینہم العداوۃ والبغضاء، جہاں چاہے نفرت پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے. وہ زمین کو سرسبز کر دے، زمین کو بنجر کر دے، زمین کو صحرا کر دے، پانی کو کڑوا کر دے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، پانی کو میٹھا کر دے. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا یہ کڑوا. بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں پردہ، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، میٹھا کڑوے میں نہ جائے. یہ اللہ کی شان ہے. رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب. پھر دوسری آیت رب المشرقین والمغربین، یہ مشرق اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مشرقین. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مشرق کا رب، مغرب کا رب. رب المشرقین و رب المغربین، نہیں صرف مشرق نہیں، ادھر سے لے کر ادھر تک جتنی مخلوق اور ادھر سے لے کر ادھر تک جتنی مخلوق، میں سب کا رب ہوں. پھر اس سے اونچی آئے فلا اقسم رب المشارق والمغارب، ایک نہیں جتنی مشرقیں ہیں، جتنی مغرب، جو شمال، جو جنوب، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، تحت السراتر، جو بھی ہے سب کا رب اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا حفیظ اللہ ہے، سب کا کفیل اللہ ہے، سب کا وکیل اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کو پلانے والا اللہ ہے، سب کو سلانے والا اللہ ہے، سب کو اٹھانے والا اللہ ہے. ہم سو جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھ جائیں تو سو نہیں سکتے، بیٹھیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں تو بیٹھ نہیں سکتے. ایک یہودی کہنے لگا اللہ کے حبیب سے اشاء ان اقوم، میں چاہوں تو کھڑا رہوں،
ہمارے نبی نے فرمایا بل شاء اللہ ان تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا رہ سکے گا، نہ چاہے تو نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ کہنے لگا اشاء ان اقعد، میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں. آپ نے فرمایا بل شاء اللہ ان تقعد، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا، اللہ نہ چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھنا اللہ کے ارادے سے، اٹھنا اللہ کے ارادے سے، چلنا اللہ کے ارادے سے، سونا اللہ کے ارادے سے، نیند اللہ کے ارادے سے، پیشاب کا نکلنا اللہ کے ارادے سے. ایک گردہ چھوٹا سا، اس میں 10 لاکھ چھلنیاں اللہ نے لگائی ہیں پیشاب کو چھلنے کے لیے. اتنے سے کتنی چھلنیاں ہیں؟ 10 لاکھ. چھلنی تو سمجھتے ہیں؟ تو بولو بھائی سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ چھانی. ہماری پنجابی میں چھانی کہتے ہیں. 10 لاکھ چھانیاں ہیں ایک چھوٹے سے گردے میں جو پیشاب کو چھانتی ہے اور اس کو مسانے میں پہنچاتی ہے، خون کو واپس رگیں اوپر لے جاتی ہیں، پیشاب کو نیچے. 20 لاکھ چھانیاں اللہ تعالیٰ نے 2 گردوں میں لگائی ہیں. بلا ساری دنیا کے انسانوں کو کہ یہ اتنی چھوٹی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم گرتا ہوا پانی نہیں ہو منی کا؟ فلینظر الانسان مما خلق، کبھی غور تو کیا کرو کس چیز سے بنے، کیسی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی ابتدا کو تو سوچو. فلینظر الانسان مما خلق، کہاں سے بنے ہو؟ خلق من ماء دافق، ایک پانی ہے اچھلنے والا، یخرج من بین الصلب والترائب، مرد عورت کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. اور جو ہے نا اللہ کی قدرت، ساری دنیا تصویر بناتی ہے کاغذ پر، لکڑی پر، پتھر پر، لوہے پر، پیتل پر، تانبے پر، چاندی پر، اور روشنی میں بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تصویر بنائی پانی کے ایک قطرے پر، اور قطرہ بھی نہیں، ایک قطرے کا کوئی کروڑواں حصہ ہے، اس کے اوپر تصویر بنائی پانی پر، اور 3 اندھیروں میں بنائی فی ظلمات ثلاث، اور ایسی زبردست بنائی کہ اگر جب انسان دم رہا ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے. 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو پیشاب کی جگہ سے منہ سے نکلنا شروع ہو جائے. یا ایھا الانسان، اس لیے تو اللہ گلہ کر رہا ہے، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے اپنے رب سے کس نے دور کر دیا؟ تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکہ دے دیا؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں خوبصورت بنایا، پورا بنایا، برابر بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا، تو مجھے چھوڑ کے کدھر بھاگا جا رہا؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نہیں کیا، پوجا تو نے کسی اور کی شروع کر دی. ارزق و یسر و سوائی، رزق میں نے دیا، شکر ادا کرنے کا دکان کا اور زمین کا اور حکومت کا کہ حکومت میری روزگار ہے. ارزق و یسر و سوائی، رزق میں نے دیا، شکر تو نے کسی اور کا ادا کیا. اکلوہم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، اس کے باوجود میں تمہیں تمہارے بستر پہ ایسے سلاتا ہوں جیسے تم نے سارا دن کوئی گناہ کیا ہی کوئی. حکومت کا مجرم ہو جائے تو وہ بھاگا پھرتا ہے، کبھی جنگل میں چھپتا ہے، کبھی دریا میں چھپتا ہے، کبھی کدھر چھپتا ہے، کبھی صحرا میں بھاگتا ہے کہ حکومت نے کا جرم کیا، حکومت میرے پیچھے ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تو نے میرے خلاف بغاوت کی، تیری آنکھوں نے غلط دیکھا، تیرے کانوں نے غلط سنا، تیرے ہاتھ نے غلط تولا، تیرے ہاتھ نے غلط لکھا، تیرے قدم غلط اٹھے، تیرے دل نے غلط جذبوں سے دن گزارا، تیرے دماغ نے سارا دن غلط سوچا. اس کے باوجود جب تو آ کے بستر پہ لیٹتا ہے تو میں تمہیں اس طرح سلا دیتا ہوں کأنہم لم یعصونی، جیسے سارا دن تو نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، تمہاری بدماشیاں میں روز دیکھتا ہوں، اس کے باوجود اپنی رحمتیں تم پہ روزانہ بھیجتا ہوں. اگر میں تمہیں پکڑنے لگے لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابۃ، اگر میں تمہارے گناہوں پہ تمہیں پکڑ لوں تو زمین پہ ایک بھی زندہ کو نہ چھوڑ. ربک الغنی ذو الرحمہ، تو میں کیا کروں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تمہارا کیا خیال ہے جو تم میری نافرمانی کر رہے ہو، اس زمین میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا؟ زمین کے اندر تمہیں بھیج دوں، کو روکنے والی ہے طاقت؟ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ،
یا وہاں سے عذاب بھیجوں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے تو روک لے گا. وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا تمہارے سجاول کے بازار بھرے ہوئے ہوں, خرید فروخت ہو رہی ہو, منڈی بھی بھری ہوئی ہو, سب لین دین میں لگے ہوں, اور اچانک میرے عذاب کا کوڑا برسے تم روک لو گے. وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ. یا میں تمہیں ڈرا کے ماروں, بتا کے ماروں کہ میرا عذاب آ رہا ہے, تیاری کر لو. کیا تیاری کرو گے بچنے کی؟ تمہیں ترساؤں, تمہیں ڈراؤں, ڈرا کے ماروں. یہ میں سب کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کرتا؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم. کیا کروں, میں رحمان ہوں, مہربان ہوں, رحم کرنے والا ہوں, اس لیے تمہارے گناہ دیکھ کر بھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا چھوڑ دو. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ یہ سمندر تو آپ کے قریب ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہو تو میں نکل جاؤں, ان کو غرق کر دوں. اور حدیث قدسی میں تھا انا الذی کلمت البحار ففقهت قولی. میں وہ رب ہوں جس نے سمندروں سے بات کی, انہوں نے میری بات کو سمجھا. فامرتها فامتثلت بامری. پھر میں نے سمندروں کو حکم دیا تو میرے حکم کے تابع ہو گئے. فحددت لها حدودا فلا يتجاوز حدی. پھر میں نے اس کی حد بنا دی کہ ایک سمندر کا پانی یہاں سے آگے تو نے نہیں جانا. فسعت الامواج بامثال الجبال. موجیں آتی ہیں پہاڑوں کی طرح, ایک موج کو چھٹی دے دوں تو سجاول سے لے کر پشاور تک سب کو غرق کر دے. فسعت الامواج بامثال الجبال فاذا بلغوا حدی. موج آتی ہے پہاڑوں کی طرح, جب اس جگہ آتی ہے جہاں میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ایسے آگے نہیں جانا. فالبستها مذلة طاعتی. میں اس کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتا ہوں اور میری اطاعت کے سامنے ذلیل ہو کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ورنہ روزانہ سمندر کہتا ہے اجازت ہو تو چڑھ جاؤں, زمین کہتی ہے اجازت ہو تو پھٹ جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعه. چلو سمندر کو تو آنے میں کچھ 15 منٹ لگیں گے, یہ تو زمین کہتی ہے اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں, اندر لے جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتهلکہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں, ان کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی اذ انشأته من الارض. چھوڑ دو میرے بندے کو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی. اگر تم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو پکڑ کے ختم کر دو, اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو تم دخل مت دو. میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, کبھی تو توبہ کرے گا. ان اتانی لیلا قبلتہ. کسی رات تو توبہ کرے گا, کوئی رات تو آئے گی. ہمیں ان اتانی نہارا قبلتہ. جس دن توبہ کر لے گا قبول, جس رات کرے گا قبول. ساری زندگی نافرمانی میں گزر جائے, مرتے دم تک اللہ توبہ کا انتظار کرے گا. کب تک؟ معلوم یغرغر. گلے میں سے آواز آتی ہے سانس کے ٹوٹنے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک تیرا گلا بولتا نہیں اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا. اس سے زیادہ اور اللہ کیا چھوٹ دے؟ میں تو اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. من اعظم منی جودا و کرما. مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. جس دن توبہ کرے گا اسی دن سب معاف. کیا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرة ولا ابالی. اے میرے بندے, تو اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر دیں, یہ سارے گناہ لے کے آ جائے, لیکن اگر تو نے میری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا, میری ذات کو ایک مانا, تو غم نگر سارے ہی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی. ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم اغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ اگر تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر جائے, فضا بھر جائے, خلا بھر جائے, آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائیں, اتنے کون کرے گا بھائی؟ اتنے تو ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتے. اور اگر فرض کرو کو اتنے کر لے کہ آسمان کی چھت پر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا بس ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, لا ابالی. تو میرے بھائیوں, اس جہان کا بنانے والا اللہ بادشاہ ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے,
وہ رازق ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ مقدم ہے، مؤخر ہے، اول وہ ذات، آخر وہ ذات، ظاہر وہ ذات، باطن وہ ذات، صمد وہ ذات، مہیمن وہ ذات، عزیز و جبار و متکبر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. کہ میں اکیلا ہی ہوں، میرا ساتھی شریک کوئی نہیں، اکیلا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الاسلام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اللہ خود اپنی گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی نہیں دوسرا. قائم بالقسط لا الہ الا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زمین آسمان میں اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں.